السلام علیکم دوستوں، میں سمیرہ رشید کہ وی لاگ میں اسپیشل کلیم کار ویب سائٹ کے لیے جو ہے ریکارڈ کر رہی ہوں. انہوں نے مجھ سے کل کی جو عورت مارچ تھی اس کے سلسلے میں رائے طلب کی ہے. تو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گی کہ کل 8 مارچ کو جو لانگ مارچ ہوئی وہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی تھی. بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں مختلف شہروں میں خواتین نکلیں اور ایک امید ہے کہ شاید جو ہے وہ خواتین کے حقیقی مسائل پہ بات کریں اور اس ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کو ایک اچھے فورم کے طور پہ استعمال کر کے جو ہمارے ملک کی عورت کے حقیقی مسائل ہیں ان کو سامنے لائیں گی. اور لیکن پچھلے سال کی طرح اس طرح بھی کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. جس طرح کے سلوگنس اس میں دیکھے گئے، جو باتیں کی گئی ہیں اور جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے تو کچھ یہی لگا کہ جو خواتین شرکا تھیں یا تو انہیں جو ہے وہ کسی برین واشنگ کے تحت لایا گیا تھا، یا جو ہے وہ ان کے اپنے شاید ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کو شاید جو سلوگن وہ پکڑے ہوئے تھے اس کا علم بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کے مسائل مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا واقعی یہ ہمارے حقیقی مسائل کی نمائندہ لانگ عورت مارچ تھی یا صرف ایک چند فیصد بلکہ شاید 2% خواتین کی نمائندہ. مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھ کے، جس طرح کے سلوگنز کل ہم نے دیکھے کہ میں موزہ نہیں ڈھونڈ سکتی اور میں اپنا کھانا خود گرم کریں، جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا. تو اس طرح کے سلوگنز کے ساتھ اگر آپ باہر نکلیں گی تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس طرح کے کون سی عورت ہے جس کے یہ مسائل ہیں، آپ کے، ہمارے، یا ہم میں سے کتنی فیصد خواتین ہیں جن کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانا گرم نہیں کریں گی یا وہ موزہ نہیں ڈھونڈ سکتی. میرا خیال ہے کہ جو خواتین شرکا تھی ان کا اس ملک کے جو حقیقی عورت کے مسائل ہیں ان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. مطلب آپ سوچیں کہ ہمارے ملک کے جو خواتین ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. آپ دیکھیں تعلیم، صحت، بنیادی ان کی قانونی جو ان کی حقوق ہیں ان کو وہ دیے جاتے ہیں یا نہیں. آپ شہر کی عورت کی بات کریں تو شہر کی عورت کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں. شہر کی عورت میں زیادہ تر ورکنگ وومن ہے، چاہے وہ ایک جو ہے وہ ایک گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہو یا کسی ادارے کی CEO ہو، اس کو اس طرح کے مسائل ہیں. ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ عورت اور مرد کی تخصیص کے بغیر جو ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز ہر ادارے میں عورت کو دیے جائیں کہ تاکہ وہ ملازمت کی جو سہولتیں ہیں یا وہ ہیں اس میں کسی قسم کا کوٹا سسٹم نہ ہو، خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں، خواتین کو ورک پلیس پہ جو ہے وہ بہتر ماحول مہیا کیا جائے، ہیرسمنٹ سے بچایا جائے، ہیرسمنٹ سے بچانے کے قوانین بنائے جائیں اور ان کو مس یوز ہونے سے بچایا جائے. اس طرح جو خواتین خاص طور پہ جو فیملی والی خواتین ہیں، میرڈ خواتین، ان کی جو ہے ان کو کچھ سہولیات دی جائیں. اگر ان کو فلیکسیبل ٹائمنگس کی ضرورت ہو یا ان کے خواتین کے جو فیملی کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں جن میں بچوں کی پرورش میں بھی ظاہر ہے وہ شامل ہوتی ہیں، تو اس میں جو ادارے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کریں، جس میں جاب شیئرنگ ہے، میٹرنٹی لیو ہے، اور ان کے جو بیسک اگر بچے ہیں چھوٹے تو ان کے نرسری کی سہولت اگر وہ دے سکیں ادارے، اور اگر نہیں دے سکیں تو کم از کم یہ کہ ان کو جو نرسری کی مد میں جو ان کو خرچہ ہوتا ہے اس میں اگر وہ کچھ پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس طرح اگر ہم دیہات کی بات کریں تو دیہات کی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. دیہات کی عورت تو ابھی اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. دیہات کی عورت کو ابھی اسکول کی سہولتیں اتنی میسر نہیں ہیں، تو ہمیں اس کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے کہ چاہے وہ KP کے دیہات کی عورت ہو یا سرائے کی ریجن کی کوئی جو ہے دور افتادہ علاقے میں رہنے والی بچی ہو، اس کو حکومت لازمی تعلیم کے مواقع مہیا کرے. اسی طرح صحت کی مسائل کی بات کریں کہ کس طرح ہمارے یہاں دیہی خواتین میں جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے پریگننسی کے دوران، اور زچگی کے مسائل کے دوران جو ہے وہ ایک بڑی تعداد عورت کی جو ہے وہ موت کا شکار ہوتی ہے. ہم اس پہ بات کریں. ہمارے یہاں جو ہے عورت کے اتنے مسائل ہیں. ہمارے یہاں جبری شادیاں ہیں، ہمارے یہاں جائیداد میں جو ہے وہ عورت کو حصہ نہ ملنا ہے، ہمارے یہاں کورٹ میں جس طرح خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہیرسمنٹ ہر طرح کی ہوتی ہے، عورتیں خود اپنے حقوق کے لیے کورٹ جاتے گھبراتی ہیں. تو اس طرح کے مسائل پہ ہمیں بات کرنا چاہیے تاکہ خواتین اگر ان کو طلاق یا خلا کے مسائل ہیں تو ان کو آسان بنایا جائے. اس کو کوئی اسپیشل کورٹس ہوں جو اس کو 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر جو ہے ان کو نمٹائیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں یا لڑکیاں یا خواتین جو ہیں ان میں ریپ کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو سامنے نہیں لایا جاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بچے جو خاندان ہوتے ہیں اس چیز کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کو سسٹم پہ اعتبار نہیں ہوتا. تو اس کو سہولت آسانی کی جائے کہ کوئی ہیلپ لائن ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو جو صرف اس کو ایکسکلوسیولی ڈیل کر رہا ہو، اور جہاں پہ جو ہے والدین کو اعتماد ہو کہ وہاں وہ جاتے ہوئے گھبرائے نہ. اس طرح کی کورٹس بنائے جائیں جہاں پہ ریپ کیسز کو اسپیشل ڈیل کیا جائے. اس طرح تیزاب
پھینکنے جیسے مسائل ہیں، رشتوں پر قتل ہونے جیسے مسائل ہیں، پسند کی شادی جو جبری طور پہ کی جاتی ہے یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، ان ان گنت مسائل میں ہم ان سب کو چھوڑ کے ہم بات کرتے ہیں موزہ نہیں میں ڈھونڈوں گی، تو یہ مطلب ایک اس سے بڑا مذاق سوسائٹی کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے، اس پہ ایک متبادل بیانیہ سامنے آنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو متوازن سوچ رکھنے والی خواتین ہیں وہ سامنے آئیں، اس پہ بات کریں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس میں جو اچھی ان کے جس فکر کو معاشرے میں جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اس کو مارچ کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے جو ہے وہ سامنے لائیں، تاکہ اس طرح کے بیانیے کو جو ہے جو کے مقابل جو ہے ایک بہت اچھا بیانیہ جو لازمی موجود ہونا چاہیے جس کو کاؤنٹر نیریٹو کرنے کے لیے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ آپ سے جانا چاہوں گی۔ خدا حافظ۔